السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد وآل محمد پہ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے علم الرمل کے اوپر۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ علم الرمل کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا کہ علم الرمل کب نازل ہوا اور اس کی ساری تفصیل۔ رمل اصل میں رمل کے معنی ریت کے ہیں۔ علم الرمل حضرت آدم علیہ السلام کا ایک معجزہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بکثرت ہوئی اور دنیا کے چاروں اطراف میں پھیل گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے اچھے اور برے حالات کی عدم واقفیت کی بنا پر تشویش ہوئی۔ آپ رنجیدہ خاطر ہوئے، یعنی جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں پھیل گئی تو آپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوئے کہ میرا فلاں بیٹا اس وقت کس حالات میں ہوگا، فلاں کس حالات میں ہوگا، تو آپ پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور رمل کا نقطہ ریت پہ اتارا، یعنی انہوں نے اپنی نقطے کے ریت کے اوپر نقطے اتارے۔ بعض محقق حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے درمیان جدائی ہوئی تو اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام نے خواہش کی کہ بی بی حوا سے ملاقات ہو، تو اسی فکر اور سوچ کے عالم میں آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ریت کی زمین تھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور 4 انگلیاں ریت پر گاڑیں، اس سے 4 نقطے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے برابر 4 انگلیاں اور گاڑیں، اسی طرح یہ نشان اس شکل میں بنا۔ پہلے چاروں نقطوں کا نام طریق رکھا اور جب اس کے برابر 4 مزید نقطے لگائے گئے تو ہر نقطے کو زوج ہو کر اس کا نام جماعت ہوا۔ اس طرح 14 اشکال مزید بنائی حاصل ہوئی جن کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے نقاط طریق کو عناصر کی نسبت دی۔ دنیا میں جو عناصر قائم ہوئے ان کی تفصیل اسی طرح ہے: اول آگ، دوم ہوا، سوم پانی، چہارم مٹی۔ بس ہر ایک عناصر کی الگ الگ حقیقت اور مزاج ہے۔ مثلا آگ ایک حقیقت ہے اور اس کے 2 مزاج ہیں، یعنی گرم اور خشک۔ ہوا کے 2 مزاج ہیں، گرم اور خشک۔ پانی ایک حقیقت ہے، 2 مزاج ہیں، یعنی سرد و تر۔ اسی طرح مٹی ایک حقیقت ہے، 2 مزاج ہیں، سرد و خشک۔ حساب و کتاب کی روح سے ہوا کے 2 مزاج ہیں، گرم ہوا اور سرد ہوا۔ اسی طرح تینوں کو کل 6 ہوئے۔ اسی طرح پانی کے مزاج 2 ہیں، 2 کو 6 سے ضرب دی تو ٹوٹل 6 ہوئے۔ حساب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگ کا ایک نقطہ اور اس کے 2 مزاج، یعنی کل ہوئے ڈبل کے، یعنی 6 نقطے ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کو حاصل ہوا، ان سے حضرت دانیال علیہ السلام نے حاصل کیا۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم الرمل حضرت دانیال علیہ السلام پر ہی اتارا۔ اس کے نزول کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں چھپ کے تنہائی میں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس علم کو آپ کے پاس لائے اور فرمایا اللہ کے حکم سے گمراہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں اور علم رمل کی مدد سے لوگوں کے دلوں کو حق کی طرف پھیر دیں۔ اس لیے آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی وسائل نہیں تھے، چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام پہاڑی سے اتر کر نیچے آئے اور قوم کے پاس گئے۔ اسی علم و رمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا حال بیان کیا۔ اس سے قوم میں حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کی عزت اور وقار بڑھ گیا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر اسی وقت کے بادشاہ کو پہنچی تو اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوا بھیجا اور عرض امتحان چند باتیں پوچھی جن کا آپ نے درست جواب دیا، جس سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کا عقیدت مند ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو علم و رمل کی تعلیم دیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے شہزادے کو بڑی دلجمی سے علم و رمل کی تعلیم دینا شروع کی
اور اس میں ماہر کر دیا۔ جب شہزادہ علم و رمل میں کامل ہو گیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے خلوت میں حضرت دانیال علیہ السلام کو بلوایا۔ وہاں پر شہزادہ بھی موجود تھا۔ گو کل 3 افراد موجود تھے، ایک شہزادہ، ایک حضرت دانیال علیہ السلام اور ایک بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معمول رہا ہے زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے۔ تم علم و رمل کے ذریعے معلوم کرو کہ اس زمانے میں کوئی پیغمبر ہے یا نہیں۔ چنانچہ شہزادے نے خط رمل کھینچا اور حساب لگا کے کہا کہ اس زمانے میں پیغمبر موجود ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اگر پیغمبر موجود ہے تو اس وقت کس شہر میں ہے؟ شہزادے نے حساب لگا کے بتایا کہ اسی شہر میں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر دریافت کیا کہ اس وقت کس مقام پہ ہے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اس وقت اسی مقام پہ ہیں۔ تب حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا اگر پیغمبر اسی جگہ پہ ہے تو وہ کون ہے؟ شہزادے نے پھر حساب لگا کے کہا کہ اس جگہ پہ ہم 3 شخص ہیں، نہ تو میں پیغمبر ہوں نہ میرا باپ پیغمبر ہے، بے شک آپ پیغمبر برحق ہیں۔ بادشاہ یہ گفتگو سن رہا تھا اور شہزادہ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد باقی تمام قوم بھی گمراہی سے تائب ہو کر حضرت دانیال علیہ السلام پہ ایمان لے آئی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی قوم کی مخالفت کی وجہ سے شہر سے باہر گئے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو علم و رمل بتایا، اسی بنا پہ قوم آپ پر ایمان لائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس وقت اس علم و رمل کو ریت پہ شکل بنائی اور تمام اشکال کے نام بنائے۔ امام ثناء اللہ مصری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حکمہ سلف سے روایت ہے کہ یہ علم حضرت دانیال علیہ السلام سے ہے۔ اس علم کو اس لیے پوشیدہ اور مخفی رکھتے آ رہے ہیں کہ اگر یہ علم جاہلوں کے پاس آ گیا تو اول تو خراب ہوگا، دوسرا عقیدے میں فرق پڑ جانے کا امکان ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ جو شخص اس علم کو حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ کسی کامل ولی استاد سے حاصل کرے۔ جو بغیر استاد کے سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ عطاب الہی کی زد میں آئے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ علم ہر جاہل کے ہاتھ لگنے سے اعتقاد میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لیے جو شخص اس علم کو کامل استاد سے سیکھے گا تو اس استاد اس کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ احکام بیان دلیل کے ساتھ کرے گا۔ جو احکام وہ بیان کرے گا اس کی سچائی اور حقانیت پر حروف نہ آئے گا۔ وہ جو حکم کہے گا وہ سائل کے مناسب حال ہوگا۔ واضح ہو کہ یہ علم کاہنوں کا نہیں، یہ تو علم معجزہ پیغمبروں کا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔